اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إني عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہے یا اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو پورے لوگوں یعنی تمام انسانیت کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، سارے مسلمان، سارے یہ کہنے والے لا الہ الا اللہ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ تو ہمیشہ اختلاف میں ہی رہیں گے، ہمیشہ کیا کریں گے؟ اختلاف میں رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ جس پر اللہ یعنی تیرا رب رحم کرے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی رحم کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کا کلمہ مکمل ہوگا۔ وہ کون سا کلمہ؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اچھا ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو پوری انسانیت کو ایک ہی جماعت، سارے مسلمان، کوئی بھی کافر نہیں۔
اور اسی آیت کے اختتام ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن ایک امت نہیں ہے، ایک جماعت نہیں ہے، ایک گروہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیشہ اختلاف کرتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، اور میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس پر جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے. طاؤس رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس کے پاس دو شخص آئے اور دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، اختلاف رکھتے تھے. تو طاؤس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم دونوں نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، اچھی بات نہیں ان کا صلح کرنے کے لیے. تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا اللہ نے تو ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اختلاف کریں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کیا کریں. اور دلیل میں یہ آیت پیش کی وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے آپس میں. طاؤس رحمت اللہ علیہ نے غلط ہے، کیا کہا؟ غلط ہے، بلکہ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اگلی آیت میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کیا کہ میں نے پیدا کیا رحم کرنے کے لیے. ایک اور جگہ کیا آیت آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. امام بخاری نے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے آپس میں گفتگو ہوئی. ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے آپس میں گفتگو ہوئی. تو جنت نے کہا کہ مجھ میں ضعیف اور کمزور لوگ داخل ہوں گے، ضعیف اور کمزور لوگوں. اور جہنم نے کہا کہ مجھے تکبر کرنے والے اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ خاص کیا گیا. جو تکبر کریں گے، جو ظلم کریں گے، وہ میرے پاس آئیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جنت سے تو میری رحمت ہے، تو میری کیا ہے؟ رحمت ہے. جسے میں چاہوں تجھے نواز دوں یا تجھ سے نواز دوں، جسے میں چاہوں تجھ سے جنت میں داخل کروں. تو میرا کیا ہے؟ رحمت ہے. اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تو میرا کیا ہے؟ عذاب ہے. جسے میں چاہوں تیرے عذاب کے ذریعے اس سے انتقام لے لوں، تیرے عذاب کے ذریعے اس سے انتقام لوں. جو نافرمان ہے، جو ظالم ہے، جو متکبر ہے، جو سودخور ہے، جو جھوٹا ہے، جو زناکار ہے، جو شرابی ہے، جو دھوکہ دینے والا ہے، جو خیانت کرنے والا ہے، جو توحید کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، میں تیرے عذاب کے ذریعے ان سے کیا لے لوں؟ انتقام لے لوں. دعا کریں.
اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، یعنی جنت سے نواز دے، اور اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور عذاب سے مراد جہنم، یعنی اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی عذاب سے محفوظ فرما دے اور آخرت میں بھی جہنم سے ہماری کیا کرے، حفاظت فرما دے۔ اب یہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہے، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو پوری انسانیت کو ایک ہی جماعت بنا لے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ تو ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر اللہ رحم کرے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے تمام انسانیت کو پیدا کیا، رحمت کے لیے پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کا یہ کلمہ پورا ہو گیا یا پورا ہو کر رہے گا کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جنت میں بھی جگہ باقی رہے گی، جہنم میں بھی جگہ باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت ایک نئے مخلوق کو پیدا فرمائیں گے اور جنت کو ان سے بھر دیں گے، جنت کو سے، اور جہنم پکارے گی، حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور ہے کیا، کوئی اور ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق قدم رکھے گا جہنم میں، جہنم کہے گا بس بس اب میں پر ہو گیا۔ تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کیا تیری عزت کی قسم، بس بس، یعنی اور کوئی گنجائش ہو نہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے پیارے محبوب، یہ جتنے بھی ہم رسولوں اور انبیاء کا اور پچھلے امتوں کا قصے بیان کرتے ہیں، ان کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں، من ما نثبت به فؤادک، یہ آپ کی تسلی کے لیے، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ آپ کا دل کیا ہو؟ آپ کی سکون کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے، کہ دیکھو جن لوگوں نے رسولوں کی نہیں مانی، جن لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی نہیں مانی، جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی نہیں مانی، مخالفت کی، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے، آپ کی نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، تو پھر اس کو بھی سزا ملے گی، اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو ہم نے ابھی پچھلے، یعنی کون کون؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ 7 پیغمبروں کا تذکرہ ہم نے سورۃ ہود میں کیا، تاکہ آپ مطمئن رہیں، آپ پرسکون رہے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ عبرت پکڑے، وہ کیا کرے؟ عبرت پکڑے، اور جو مسلمان ہیں وہ نصیحت حاصل کرے۔ جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ عبرت پکڑے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ہم بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ہمیں بھی سزا دی جائے گی، اور نصیحت پکڑے مسلمان، کیا کرے؟ ایسا نہ کرے جس طرح کافروں نے کیا، ایسا نہ کرے جس طرح کافروں نے کیا۔ وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت ہے، عبرت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وعظ ہے، نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اب باوجود اس کے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی کہانیاں، قصے سنائے،
پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، پھر لوگ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفت کرتے رہے، جھگڑے کرتے رہے، برا بلا کہتے رہے، تو وقول فرما دیجئے پیارے محبوب للذین، ان لوگوں کو لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو مسلمان نہیں ہوتے، جو یہ کلمہ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا کہے ان کو اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، تم اپنا جس طرح تم چاہتے ہو کرو اور ہم اپنا کریں گے، وانتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی عذاب کا، سزا کا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر تھوڑے مسلمان تھوڑے تھے تعداد میں، لیکن اللہ رب العزت نے کافروں کو شکست اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر پوشیدہ چیزیں، یعنی غیب کی خبریں، یہ اللہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ بعض لوگ بدبخت ہوں گے، بعض لوگ نیک بخت ہوں گے، شقی و سعید۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کون بدبخت پیدا ہوگا، کون نیک بخت پیدا ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کون فرمان بردار ہوگا، کون نافرمان ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام معاملات، تمام اعمال، تمام احکام، ان سب کا جانا اور لوٹنا، واپس ہونا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اچھا، جب آسمان اور زمینوں کا مالک کون ہے؟ آپ سب بولے اللہ۔ دن اور رات کا مالک کون ہے؟ ہاں، میرے اور آپ سب لوگوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ بیماری دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ تو پھر فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو، فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی توحید بیان کرو، اسی کی بڑائی بیان کرو، اسی کی بزرگی بیان کرو، اسی کی پاکی بیان کرو، اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا کیا کرو؟ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ یاد رکھو، جب ہم عبادت اسی کی کریں گے، عبادت کس کی کریں گے؟ اور مانگیں گے اس سے، تو وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بھروسہ بھی اس پر رکھو، توکل بھی اس پر رکھو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ہاں، یہ سمجھوں گا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، فلاں نہیں دیکھے گا، میں یہ کام کرتا ہوں، فلاں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ان عذاب ربک لشدید، آپ کے رب کا پکڑ بہت سخت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اسلام پر نہیں چلتے، دین پر نہیں چلتے، ایمان نہیں ہے ان میں، لیکن ان کو دنیا ملی ہے اور ترقی یافتہ ہے، لیکن وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ سے کوئی کام پوشیدہ ہے، اللہ سے کوئی کام، جو گناہ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے رات ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ سن لیں دوبارہ۔
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر آپ کا رب چاہے لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو پوری انسانیت کو ایک ہی جماعت بنا لے، ایک ہی فرقہ بنا لے. یعنی جس طرح یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے اور مسلمانوں کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. یعنی 72 فرقے کس میں جائیں گے؟ جہنم میں. ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول وہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، جو سنتوں کو اپنائے، جو صحابہ کی زندگی کو پڑھے اور اس پر عمل کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جھوٹ مت بولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جھوٹ مت بولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خیانت مت کرو، خیانت دھوکہ مت دو. اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے اس پر اور پوری دنیا میں پھیل گئے. کہاں کہاں گئے، گھر بار چھوڑا کہ کلمہ ہر جگہ پہنچ جائے. تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر آپ کا رب چاہتا تو پوری انسانیت کو ایک ہی جماعت بنا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ یہ ہمیشہ اختلاف کریں گے. ہمیشہ کیا کریں گے؟ اختلاف. ایک بات اور یاد رکھیں، عیسائی ہو، یہودی ہو، اگرچہ وہ بائی ہو لیکن وہ پھر بھی مختلف ہے. وہ بھی پھر بھی کیا ہے؟ مختلف ہے، آپس میں جدا ہے. اور مسلمان اگرچہ بدن علیحدہ ہو لیکن ان کا دین ایک ہے، وہ ایک ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث مبارک ہے کہ تمام مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ اگر جسم کی کسی جگہ پہ کسی حصے پہ درد ہو تو پورا جسم کراہتا ہے، پورا جسم پہ درد ہوتا ہے. اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ مگر وہ لوگ جس پر اللہ رحم کرے، جس پر اللہ، اور رحم سے مراد کیا ہے؟ جنت. رحم سے مراد کیا ہے؟ جنت. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی جنت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہاں میں نے انسان اور جناتوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور جو عبادت کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جنت اور جہنم میں جو گفتگو ہوئی، مختصر سی دوبارہ سن لے کہ بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ موجود ہے روایت کہ جہنم نے کہا، جنت نے کہا جہنم سے کہ میرے اندر تو سارے کمزور اور ضعیف لوگ آئیں گے. جہنم نے کہا میرے اندر سارے متکبر، تکبر کرنے والے اور ظالم لوگ آئیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جنت سے کہ تو میری رحمت ہے، تو میری کیا ہے؟ رحمت ہے، اور میں جسے چاہوں نواز دوں، جسے چاہوں نواز دوں. اور جہنم سے فرمایا کہ تو میری عذاب ہے، تو میری کیا ہے؟ عذاب ہے، اور میں جسے چاہوں تیرے عذاب سے ان سے انتقام لے لوں، تیرے عذاب کی وجہ سے ان سے کیا لے لوں؟ انتقام لے لوں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور آپ کا رب کا کلمہ پورا ہو گیا یا پورا ہو کر رہے گا کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا. انسانوں اور جنات سے میں نے آپ کو بتایا، مختصر دوبارہ سن لے کہ جنت میں جب حساب کتاب ہو جائے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو جنت میں بھی بہت سی جگہ باقی ہوگی اور جہنم میں بھی بہت سی جگہ باقی ہوگی. تو اللہ رب العزت ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے اور جنت کو ان سے بھر دیں گے، جنت کو ان سے. اور جہنم حل من مزید پکارے گی، کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، جیسے اللہ رب العزت کے شان کے لائق ہے، اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھ دے گا، جہنم پر. تو وہ جہنم پر جائے گی اور جہنم چیخ کر کہے گی تیری عزت کی قسم، بس یعنی میں ابھی پر ہو گئی ہوں اور میرا اندر جگہ نہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اور جو اس صورت میں ہم نے پہلے 6-7 پیغمبروں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام،
لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم نے یہ قصے ان کے کیوں بیان کیے پیارے محبوب آپ کو؟ تاکہ نثبت بہ فؤادک، آپ کا دل اس کے ذریعے مضبوط ہو جائے، قصوں اور کہانیوں کی وجہ سے آپ کا دل کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے، آپ پرسکون ہو جائے، آپ کے اطمینان کے لیے یہ کہانیاں ہم نے ذکر کر دی۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے عبرت ہے، ان کی کہانیاں کیا ہے؟ عبرت ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔ اور اس صورت کا اختتام اس بات پہ ہوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اے پیارے محبوب غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں عمل نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، عمل نامے میں کرامن کاتبین، عمل نامے میں اگر کرامن کاتبین بھی نہ ہوتے، عمل نامہ بھی نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت ان چیزوں کا بھی محتاج ہو، پھر بھی اللہ رب العزت کو علم ہے، لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ پھر کل وہ اس سے پھر نہ جائے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو اگر قیامت والے دن کہے گا نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لے آؤ عمل نامہ، کتاب میں پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے، نہیں یہ تو اپنی طرف سے ان لوگوں نے لکھا ہے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اچھا نہیں کیا تو گواہ پیش کرتے ہیں، کرامن کاتبین آ جائیں گے کہ ہم نے لکھے، کہتے نہیں ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں۔ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، کرامن کاتبین فرشتہ دایا بایا کندھوں پر، ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو قیامت والے دن انکار کریں گے، ہم نے تو ان کے یہ کہاں سے آ گئے، ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا تو پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورۃ یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اس دن پھر اس زبان پہ مہر لگ جائے گا، اللہ رب العزت اس پہ مہر لگا دیں گے، یہ بند ہو جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ہاتھ بولنے لگیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے اور کہیں گے کہ یہ عمل نامے میں بہت جو چیزیں لکھی ہے درست ہے، یہ جو فرشتے کہہ رہے یہ درست ہے۔ اچھا تمہارا گواہ پاؤ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، اور پاؤ گواہی دیں گے، ہاں یہ بالکل درست کہہ رہے، یہ بالکل درست کہہ رہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے عما ان چیزوں سے تعملون جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ اور جس کو جنت ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے، اور اللہ ہمیں اپنی عذاب سے بچائے، اور عذاب سے مراد کیا ہے؟ جہنم۔ عذاب سے مراد کیا ہے؟ جہنم۔ اور جو جہنم میں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اور جو جہنم سے محفوظ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے۔ تو جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یہ دعا مانگا کریں، جب ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو مختصر سی دعا ہے اور وہ اپنی عادت بنا لے، تو جب بھی ہم وضو کریں گے تو وہ زبان خود بخود، اس کو ایک دو دن تکلیف ہوگی یاد کرنے میں، بعد میں زبان خود بخود وہ دعا مانگے گی۔ وہ کیا؟ اللہم ارحنا رائحۃ الجنہ ولا ترحنا رائحۃ النار۔ اور یہ کب؟ جب ہم وضو کرتے ہیں نا، منہ میں پانی ڈالا تو پھر تو ہم کچھ نہیں بول سکتے، لیکن جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو کیا کہیں؟ اللہم ارحنا رائحۃ الجنہ، میرے ساتھ دہراؤ، اللہم ارحنا رائحۃ الجنہ ولا ترحنا رائحۃ النار۔ اے اللہ ہمیں جنت کی خوشبو نصیب فرما اور آگ کی بدبو سے ہماری حفاظت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم ارحنا رائحۃ الجنہ ولا ترحنا رائحۃ النار۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جمعے کی نماز کو جو ہم پڑھنے والے ہیں قبول فرمائے۔ اذان دے۔